شب بدھ، شب منصوب بے امام کاظم، شب منصوب بے امام وقت، جملہ حاضرین و سامعین کی پریشانیوں کی رفع کے لیے ایک مرتبہ اور درود مرحمت فرمائیے۔ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حق المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود، والصلاة والسلام على حبیب اللہ و حبیبنا نبی اللہ و نبینا خیر خلق اللہ اجمعین سید المرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ درود پڑھیے محمد۔ شب شہادت اسیر بغداد باب الحوائج امام موسیٰ الکاظم ابن جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتداءً ہی جملہ انسانیت کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حاضرین ناظرین اور مخصوصاً جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، ملت تشیع کی حفاظت کے لیے، مرجعیت کی حفاظت کے لیے، مخصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ موسیٰ بن جعفر میں سلام مخصوص ہے، صلوات مخصوص ہے موسیٰ بن جعفر ساتھ قرات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا موسیٰ بن جعفر یا سیدی و مولائی ادرکنی۔ السلام علیک یا موسیٰ بن جعفر یا باب الحوائج یا سیدی و مولائی ادرکنی۔ السلام علیک یا موسیٰ بن جعفر یا باب الحوائج یا سیدی و مولائی ادرکنی۔ السلام علیک یا موسیٰ بن جعفر یا باب الحوائج یا سیدی و مولائی ادرکنی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یوں تو حقیقت میں ہر مرحلے پر انتخاب الہی اپنی جگہ موزوں ہے،
کوئی چیز ایسی نہیں ہے انتخاب الہی میں کہ جس کو کچھ ریپلیس کر سکے، کوئی بھی چیز، حتیٰ ہمارا اور آپ کا وجود، حتیٰ ہمارا اور آپ کا وجود۔ عام انسانوں میں جب کوئی چیز ان کی جائگزین نہیں ہو سکتی، ریپلیس نہیں ہو سکتی، تو کہاں وہ افراد جو اس انسانیت کی ہدایت کے لیے چنے گئے ہوں۔ اللہ، یعنی ایک مرتبہ میں آپ کو امام کے وقت پہ لے جاتا ہوں، تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں کہ باپ درس دے رہا تھا، 4000 شاگرد جن کے نام کتاب میں لکھے ہیں آج تک بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے باپ کا بیٹا کیا سوچتا ہوگا کہ کیا میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا؟ یہ تصور کر کے دیکھیں کبھی۔ آج کے وقت میں 4000 کا ڈیجٹ شاگردوں کا جمع کر لینا مذاق نہیں ہے۔ آج کے وقت میں جب دنیا کی پاپولیشن اس وقت سے ملٹیپلائی بائی 50 اور 100 ہو چکی ہے، اس وقت میں، اور جب ایسا بھی نہیں کہ صرف ایک ہی امام ہو، ایک ہی عالم ہو، ابھی پچھلے خلفاء کے افراد گئے تھوڑی ہیں دنیا سے، حتیٰ امام کاظم کے دور تک، حتیٰ امام کاظم کے دور تک نوادگان خلیفہ دوم امام کے پاس آتا ہے اور امام سے بد کلامی کرتا ہے شدت کے ساتھ، اور آخر میں بول بال کے جب چلا جاتا ہے، امام کا لقب کاظم ہے نا، یعنی کاظم الغیظ، غصے کو کنٹرول کر لینے والا۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد۔ بارے دیگر درود پڑھیں محمد۔ امام نے اپنے کاظم الغیظ کی مہارت کا اس وقت لوگوں کے سامنے اظہار فرمایا، اور جب سب کچھ کر کے اس کا کوئی باغ تھا وہاں چلا گیا، پوتا پر پوتا ہے خلیفہ دوم کا، امام اس کے پاس باغ میں پہنچے، اور پہنچ کے امام نے کہا یہ بتا، اب وہ سمجھا جب وہ بول رہا تھا کچھ لوگ سائڈوں سے جمع ہوئے اس کو مارنے کے لیے، امام نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو۔ اب امام جب باغ تک پہنچے اس نے کہا لگ رہا ہے کہ میری فصل خراب کرنے آ گئے، کیونکہ تاریخ میں اس نے بھی یہی پڑھا ہوگا اب کہ باغ پہ جب ایسے لوگ آئیں تو قبضہ کر لیا کرتے ہیں، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ فرزند زہرا ہے، یہ فرزند محمد ہے، یہ فرزند علی ہے۔ امام جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر ایک مرتبہ فوراً باغ سے باہر نکل کے آیا اور کہنے لگا دیکھو فصلیں خراب نہ کرنا، بات کرو جو کرنی ہے، میں تمہیں زبان سے بات کر کے آیا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، تمہاری فصل کون خراب کرے گا، یہ بتاؤ تم نے اس فصل پہ کتنا خرچہ کیا، اس فارم پہ، یہ جو فیلڈ ہے تمہاری اس پہ کتنا خرچہ کیا ہے؟ میں نے کہا 100 دے رہا ہوں۔ کہ تمہارے خیال میں اس سے کتنا تم کما لو گے؟ کہتا مجھے علم غیب تو نہیں ہے لیکن تقریباً 200-250۔ امام نے کہا یہ لو 300 درہم میں تمہیں ابھی دے رہا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ جو افراد تھے وہ یہاں گزرتے ہوئے آئے تھے اور تمہیں یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ فصل خراب ہو گئی ہے، اور امام یہ دے کر چلے گئے۔ وہ ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے اللہ اکبر، صحیح کہتے ہیں لوگ، صحیح کہتے ہیں لوگ کہ محمد بھی صادق و امین تھا، اس کی نسل بھی صادق و امین ہے۔ اللہ اکبر۔ واپس آئیے، 4000 شاگردوں کا مجمع، بچپن سے بچہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کے درس میں، لیکن ایک مرتبہ حالت یہ شروع ہوتی ہے، ایک طرف سے جناب اسماعیل کا انتقال ہو جاتا ہے،
امام صادق کے بیٹے جناب اسماعیل انتہائی باعظمت بفضیلت شخصیت کہ جن کو کبھی کبھی امام صادق علیہ السلام جواب دینے کے لیے آگے کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد اسی وقت حسنی سادات کے قیام چل رہے ہیں جو اس وقت میں چل رہے ہیں. اسی دوران محمد نفس زکیہ کا قیام گزر چکا ہے. یہ سارے نام آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کل کہیں سنیں تو تعجب نہ ہو اور یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کبھی بتایا ہی نہیں کسی نے. سرے دے رہا ہوں، تحقیق کرنی ہے تو کر لیں اور پڑھ لیں یا پوچھ لیں. محمد نفس زکیہ کا قیام ابھی گزرا ہے. بہت بڑی تعداد میں امام کے چاہنے والے اس میں شہید ہو گئے ہیں. عباسی اور اموی خلافت تبدیل ہو رہی ہے، اموی سے عباسی خلافت. اس دوران میں امام صادق نے اپنے علم کا جب پرچار کیا اتنے ہزار شاگرد موجود ہوا کرتے تھے، لیکن یہ کیا ہوا اس کم سنی میں جب امام کاظم کے لیے اعلان امامت ہوا اور جبکہ پچھلا امام بار بار بتا کر گیا ہے کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا موسیٰ کاظم ہے، میرے بعد یہ موسیٰ ہے جو کہ اس امت کی رہبری کا ذمہ دار ہے، اور یہ بھی جناب موسیٰ کی طرح وقت کے فرائین سے لڑے گا. حدیثوں میں امام نے بیان کیا. لیکن امام کے جاتے ہی سب سے پہلے ایک گروہ حضرت اسماعیل کی امامت کا قائل ہو گیا، جو آج تک ہزاروں تقسیموں کے بعد اسماعیلیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی وقت محمد نفس زکیہ کے ساتھ بیعت ہو گئی کہ ایک اور فرقہ محمدیہ بن گیا. امام کو اپنی امامت ثابت کرنی پڑ رہی ہے. اب میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کی ہے. ایک حصہ مشہور ہے آیت کا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا. ابتدائی حصہ اس طرح سے، وَمَا أَرْسَلْنَكَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ عام مردوں میں سے ہی بھیجا، إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِ، عام لوگوں میں سے بھیجا ہے. جناب موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا دور ہے. اب آپ دیکھیں ایک مرتبہ تھوڑا سا غور کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں تو بات سمجھ آ جائے گی. جناب موسیٰ کے دور میں جادوگری کا دور ہے، میجک کا ٹائم ہے. جناب عیسیٰ کے دور میں شفا بخشی کا اور طبابت کا دور ہے، حکمت کا دور ہے، میڈیکل سائنسز کا دور ہے. پیغمبر کے دور میں عربی لغت کا، شاعری کا، ادب کا، ایلیکوینسی کا دور ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ کیسے ہو سکتا ہے جناب موسیٰ کہے میں خدا کا نبی ہوں. دلیل کیا ہے؟ دیکھو میں عصا پھینک رہا ہوں، سانپ بن رہا ہے. عصا کا سانپ بننے سے نبوت کا کیا تعلق ہے؟ ساتھ رہیے گا. جناب عیسیٰ آگے آئے کہ نہیں میں بیماروں کو شفا دے دوں گا، کہا ٹھیک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. نبوت سے شفا دینے کا کیا کام ہے؟ یعنی دعویٰ کچھ اور ہے، دلیل کچھ اور ہے. ساتھ رہیے گا. دعویٰ مطابق دلیل نہیں دکھ رہا. عام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ کا ید بیضا، ہاتھ کا چمک جانا، ان کا معجزہ نبوت کے لیے تھا. نبوت کے لیے نہیں تھا، وہ اپنی شخصیت منوانے کے لیے تھا. جب سب طبیب آ کر بیماروں کو شفا دے رہے تھے، جناب عیسیٰ کا آ کے مردے پہ ہاتھ پھیر کے اسے شفایاب کر دینا یا دعا پڑھ کے مردے کو زندہ کر دینا اپنی نبوت کے لیے تھا. اسی طرح جناب موسیٰ کے بارے میں، جناب موسیٰ کا عصا پھینک کر سانپ بنا کر جادوگروں کی سانپوں کو نگل جانا، بہتے دریا میں رستہ بنا دینا، یہ جو کچھ تھا اپنی شخصیت منوانے کے لیے تھا. اس لیے جب فرعون کے پاس آئے تھے تو فرعون نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اس سے کچھ کر کے دکھاؤ. نہیں، فرعون نے پوچھا تھا من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تم جو دعویٰ کر رہے ہو
کہ ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، کہ تمہارا رب کون ہے؟ جس پہ جناب موسیٰ نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی اور پھر ہدایت دے دی، اور پھر ہدایت دے دی۔ جب جناب عیسیٰ سے سوال ہوا، جناب عیسیٰ نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا اور جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ جب پیغمبر سے بات ہوئی تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب جو دلیل ہے نبوت کی، ساتھ رہیے گا، جو دلیل ہے نبوت کی، نہ تو وہ عصا موسیٰ ہے نہ ید بیضا ہے، بلکہ وہ علم ہے جو اس نبی کے پاس ہے۔ اور آقا کا آپ پوچھو ہم سے جو سوال کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ مجھ سے سوال کرو جس بارے میں سوال کرنا ہے۔ جو معجزہ ہے نبوت کا وہ علم ہے ہر دور میں۔ یہ معجزے وقتی طور پر ایک ٹیمپریری بیٹل کے لیے تھے، ورنہ حقیقت میں معجزہ علم ہے ہر نبی کا۔ علم کے ذریعے بات ہو رہی ہے، اور اسی لیے جب پیغمبر سے کہا کرتے تھے کہ یہ تو عام لوگوں کی طرح گھومتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یہ شان نزول یہ ہے اس آیت، یہ کھاتا پیتا ہے، اس کی ضرورتیں بھی ہماری ضرورتوں والی ہیں، اس کو کیسے نبی مان لیا جائے؟ اس کے بعد یہ آیت ہے کہ تم سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ تم جیسے ہی انسان ہوا کرتے تھے، تم جیسے ہی مردوں میں سے تھے، لیکن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا علم نہیں رکھتے ہمارے رسول سے پوچھ لو تو وہ بتائے گا۔ دعوی نبوت اور دلیل علم، جس چیز کا علم نہیں ہے وہ پوچھ لو تو بتائے گا۔ جب رسول نے اپنی نبوت کی دلیل میں علم پیش کیا، یہی وجہ ہے کہ خلیفہ رسول نے یہ نہیں کہا میرے پاس ذوالفقار ہے، میرے گھوڑے کے ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی خدا قسم کھاتا ہے، میں فاتح خیبر ہوں، میں فاتح خندق ہوں، میں حسنین کا باپ ہوں، میں زہرا کا شوہر ہوں، میں کعبے میں پیدا ہوں۔ نہیں، کہ سلونی قبل ان تفقدونی۔ دلیل امامت و نبوت علم ہی ہے بس، اور یہ علم ہی تو ہے جس کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ پوری جماعت کی پیشانیاں جو بارگاہ الہی میں جھکی ہوتی ہیں، اپنے سے کچھ زیادہ علم رکھنے والے عالم کے قدموں میں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علم بالادستی علم کی ہے، سربراہی علم کی ہے۔ ہم جو 2 رکعت نماز کی امامت کے لیے بغیر علم کے انتخاب نہیں کر سکتے، تو دنیا و آخرت کی ہدایت و شفاعت کے لیے بغیر علم کے کیسے انتخاب کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں معیار علم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اور علم بھی ایسا کہ اس سے آ کر لوگ سوال کریں، اور سوال کرنے والا جب سوال کرے تو سائل مطمئن ہو کر جائے۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے میرے مولا کا۔ اب آج کچھ حدیثیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سماعت فرما لیجئے۔ دوبارہ ایک مرتبہ درود پڑھی محمد۔ اس وقت میں امام کاظم علیہ السلام کو یہی مسئلہ لاحق ہے، کم عمری میں امامت ملی ہے، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، لوگ سوال کر رہے ہیں، طرح طرح کے سوال ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جد تو یہ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کہا بالکل کر سکتا ہوں۔ کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ تو پیغمبر کے دور میں تھے نہیں، مدینہ میں امام موجود ہیں، آپ تو پیغمبر کے دور میں تھے نہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس وقت کس طرح سے وحی آیا کرتی تھی؟ سوال ختم نہیں ہوا تھا، جبرائیل امین زمین پر تشریف لائے،
اور اس سے پہلے جب جبریل آیا کرتے تھے پیغمبر کو دکھتے تھے، صحابہ کو پیغمبر کی کیفیت دکھتی تھی۔ یہ فرزند محمد نے معجزہ دکھایا تو قوم کو جبرائیل دکھ رہے ہیں اور امام کو قوم کی کیفیت دکھ رہی ہے۔ سب لرزنا شروع ہو گئے، کہا اس طرح جبرائیل آیا کرتا تھا۔ مختلف طریقوں سے بات ہو رہی ہے۔ پھر ایک راہب آیا، اس وقت کا مسیحی آیا، پادری آیا، امام سے سوالات کیے جناب عیسیٰ کے حوالے سے کہ یہ بتائیے کہ عیسیٰ افضل ہیں یا محمد؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا عیسیٰ اس لیے افضل ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ امام نے کہا اگر ایسا ہے تم یہ بتاؤ کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے افضل ہوتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا عیسیٰ افضل ہے یا مریم؟ کہا مریم مقدس ہے۔ کہا مریم تو باپ سے پیدا ہوئی تھی۔ نہیں، اسی کی بات سے دلیل کا دعویٰ رد کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اچھا یہ بتائیے کہ جناب عیسیٰ جو ہے وہ تو اس طرح سے رہا کرتے تھے، کہ ان کے رہنے کا وقت وہ تھا اس لیے ایسے رہا کرتے تھے، کہ وہ شفا دیا کرتے تھے، کہ محمد نے نہ جانے کتنوں کو شفا بخشی ہے، کہ ان کا ہاتھ چمکا کرتا تھا، کہ محمد کی ولادت پہ چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر گواہی دی ہے۔ اور کیا تمہارے بزرگوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اسی عیسیٰ کا سلسلہ رسالت جب کمال کو پہنچے گا تو جزیرہ عرب میں ایک نبی آئے گا جس کے آنے کے بعد یہ قیصر و کسریٰ کے ایوان لرزیں گے اور اس وقت چاند 2 ٹکڑے ہوگا؟ کیا تمہاری کتابوں میں یہ نہیں لکھا؟ کہا بالکل لکھا ہے۔ کہا اب جا کر اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ چاند کس کی ولادت پہ 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ اور جب اس طویل مناظرہ، اور یہ مناظرہ مناقب میں ابن شہر عاشق بیان کر رہا ہے، جب مناظرہ ختم ہوا تو پھر اس وقت کہتا ہے خدا کی قسم خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی ولایتوں کو کہاں قرار دے۔ اللہ اکبر، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو کہاں قرار دے۔ اور نہ صرف یہ اس وقت کے لیے بھی بلکہ اس وقت کے لیے بھی ذرا تصور کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ہاتھ بھی کسی دنیا دار امام کے دامن پہ ہوتا، دنیا دار مفتی سے متصل ہوتے، تو آج کیسی شرمساری ہوتی۔ آج پوری ملت تشیع کا سر فخر سے اٹھا ہوا ہے جب پوپ فرانسس جناب آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کے لیے آیا ہے، تو وہ سب جو نجف کو مانے نہ مانے، جو اجتہاد کو مانے نہ مانے، مجتہد کو مانے نہ مانے، خمس کو مانے نہ مانے، شیعت کی بالادستی سید کے ہاتھوں دیکھ کر مسرور ہے۔ کس نعمت کا شکر کیا جائے؟ کس قدر کمال ہے خدا کا لطف ہے آپ کے اوپر کہ اس نے اس امام کی طرف سے وابستہ کیا کہ نہ پچھلوں کی تاریخ پڑھ کے شرمندگی ہوتی ہے، نہ اس وقت کی تاریخ دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے۔ قابل فخر ہے ہمارا اتصال، قابل فخر ہے ہمارا اجتہاد کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ تفقہوا فی الدین فإن الفقہ مفتاح البصیرہ۔ تفقہ فی دین اللہ، خدا کے دین میں غور و فکر کیا کرو۔ عام لوگوں سے بات ہو رہی ہے، سورہ توبہ میں باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ذرا سوچو، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائے، پھر کھیتی باڑی کون کرے گا، پھر چوپانی کون کرے گا، باقی کام کون کرے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر گروہ، ہر فرقے سے کچھ لوگ ہوں جو جائیں اور دین کی تعلیم حاصل کر کے واپس پلٹیں۔ واپس پلٹنا بھی شرط ہے، واپس پلٹیں اور آنے کے بعد اپنی قوم کی ہدایت کریں،
انہیں بتائیں اور ڈرائیں. اگر یہ سلسلہ علم و تعلیم و تعلم نہ ہوتا تو یقین کریے یہ قرآن اور مفاہیم قرآن ختم ہو جاتے. خدا نے اس وسیلے سے باقی رکھا ہے ان چیزوں کو. خدا محتاج نہیں ہے، یاد رکھیے گا. خدا محتاج نہیں ہے، امام محتاج نہیں ہے کہ آپ آئیں، امام محتاج نہیں ہے کہ میں مجلس پڑھوں، آپ مجلس سنیں. یہ تو ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ اس نے ہمیں منتخب کیا. اللہ اکبر. کچھ لوگ اگر دین کا کوئی کام کر رہے ہوں تو منتن بات کرتے ہیں. سارا دن کار خیر کرنا پڑتا ہے، احسان تھوڑی کر رہے ہیں. ہاں دین کو آپ کی ضرورت تھوڑی ہے. خدا کے لیے سب جھیلنا پڑ رہا ہے، مولا کے لیے سب برداشت کر رہے ہیں. نہ کریں، مولا آپ کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا. امام کاظم مدینے سے گزرتے جا رہے ہیں، غور کریے گا. امام کاظم مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک گھر سے شدید آوازوں میں رقص کی اور میوزک کی، غنا کی آواز آنا شروع ہوئی. اب آج کل تو ہم کہیں رک گئے تو بعد میں نہیں مولانا یہ نعتیں چل رہی تھی، قصیدے چل رہے تھے. اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت ڈیفینیشن بالکل کلیئر تھی. امام وہاں سے گزر رہے ہیں، ایک مرتبہ رقص و سرور کی آواز آنا شروع ہوئی. امام رک گئے. ساتھ رہیے گا. امام رک گئے اور امام نے رک کے ایک مرتبہ اس در پہ موجود ایک کنیز سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا میرے آقا کا ہے. کہا میرے آقا کا ہے. بشر نام ہے اس کا، بشر بن عبداللہ. کہا میرے آقا کا گھر ہے. کہا یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ یہ بندہ ہے یا آزاد ہے؟ کنیز نے کہا نہیں نہیں میں کنیز ہوں، وہ تو آزاد ہے. امام نے کہا صحیح کہہ رہی ہو، بندہ ایسی حرکتیں تھوڑی کر سکتا ہے. اللہ اکبر. کہا بندہ ایسی حرکت تھوڑی کر سکتا ہے، آزاد ہی کوئی ہوگا جو ایسی حرکت کر رہا ہے. امام گزر گئے، کنیز واپس آئی، دیر ہو گئی تھی. آقا نے پوچھا اتنی دیر میں کیوں آئی، کہاں رہ گئی تھی؟ کہ یہاں سے ایک شخص گزرتا ہوا جا رہا تھا، موسیٰ کاظم کہتے ہیں اس کو. تو اس نے کیا کہا؟ کہ اس نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ یہ اتنی باواز بلند جو ہے موسیقی کی آواز آ رہی ہے تمہارے گھر سے، کیا تمہارا مالک آزاد ہے؟ میں کہا بندہ ہوتا تو یقیناً ایسا نہ کرتا. یہ سننا تھا کہ بشر پا برہنہ باہر بھاگا. پا برہنہ کو عربی میں کہتے ہیں حافی. حافی پا برہنہ باہر بھاگا اور بھاگتے بھاگتے امام کی خدمت میں پہنچا اور امام کے قدموں میں گر گیا اور توبہ کی. اور اس کے بعد سلسلہ تصوف کے اماموں میں شمار ہونے لگا بشر حافی. بشر حافی. 2 قبریں میں دیکھ چکا ہوں حضور کی، اور لوگ کہتے ہیں تیسری جگہ بھی کہیں موجود ہے. ایک بغداد میں قبر ہے، ایک کرمان میں ایران میں قبر ہے، اور وہاں پر باقاعدہ ابو نصر بشر الحافی. اور وہ اس کے بعد پھر چپل نہیں پہنتا تھا، پا برہنہ رہتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں نے جس وقت توبہ کی تھی اس وقت میں پا برہنہ تھا. اب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں چپل پہن لوں تو بے ادبی شمار ہونے لگے. اور میرے مولا نے کہا تھا کہ یہ زمین حق ہے، اگر زمین حق ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ رکھ کے چلوں، اور تم لوگ چپل کو نجس سمجھتے ہو. بہرحال مراتب تصوف طے کرتا رہا، امام سے روایات نقل کیا کرتا تھا. باقاعدہ اس نے فضائل امام میں رسالہ لکھا. اب صوفیوں کے ہاں آج بھی امام مانا جاتا ہے، اس سے ہزاروں حدیثیں پائی جاتی ہیں. بہرحال یہ طریقہ امام کا لوگوں کو گزرتے چراغ ہدایت یعنی گزرتے ہدایت دیتے ہوئے جا رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں تفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ کرو. فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، دین میں غور کرنا بصیرت کی کنجی ہے. It's a key of wisdom. If you deep thinking about religion, about your beliefs, it's a key to success, key to wisdom.
مفتاح البصیرہ، اور بصیرت وہ چیز ہے جو علم سے نہیں آتی. یہ تو آپ لوگ بھی مانیں گے بہت سو کا علم بھی کچھ نہیں بگاڑ پایا. ڈگریاں جو ٹنگی ہوئی ہیں دیوار پہ وہ خالی اس ریسیٹ کے طور پہ کام آ رہی ہیں جو یونیورسٹی میں فیسیں جمع کرائی تھی، بس اس سے زیادہ دلیل کچھ نہیں ہے اس کی. بہرحال آگے امام فرماتے ہیں مجھے آج یہ حدیث کمپلیٹ کرنی ہے. وہ تمام العبادہ، اور یہ تفقہ فی الدین جو ہے، دین میں غور کرنا، یہ کمال عبادت ہے. وَالسَّبَبُ إِلَى الْمَنْزِلِ الرَّفِيعَةِ، اور یہ بلند ترین مراتب پر پہنچنے کا ذریعہ ہے. کہ اگر تم فقہ میں غور کرو، اگر تم دین میں غور کرو، اور مولا فرماتے وَالرُّتَبُ الْجَلِيلَةُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، اور صرف دین نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمہیں اس مرتبے پہ پہنچا دیا جائے گا کہ جو آج تک تمہارا نام نہیں جانتے تھے ایک مرتبہ پوچھنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ سید کا مطلب کیا ہوتا ہے، آیت اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، سیستانی کسے کہتے ہیں، یہ ان کی گلی کیسی تھی، یہ ان کا گھر کیسا تھا کہ گاڑی وہاں تک نہیں جا سکتی. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. کا ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، اور آنے والے آتے جب حق کی تلاش کا. اس کے بعد دیا جانے والا پاپل اعظم کا بیان قابل غور ہے کہ میں ایسی شخصیت سے مل کے آیا ہوں کہ جس سے میں آج تک میں اتنا متاثر کسی ملاقات سے نہیں ہوں. اللہ کمال نہیں ہے، کیا فتح کا مقام ہے. اور فتح خیبر کا دن آج، اللہ اکبر، فتح خیبر کا دن. خدا کس طرح سے آپ کو سر بلندی عطا کر رہا ہے. اب آپ سوچیں کس طرح کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جا سکتا ہے. ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں اور آ کر اپنی ناداری کا، فقر کا، پریشانی کا، تنگی رزق و روزی کا شکوہ کرتا ہے. امام ایک مرتبہ دیکھتے ہیں اور جب امام اندازہ لگاتے ہیں کہ ابھی تو اس میں برداشت کی صلاحیت باقی ہے، امام کہتے ہیں کہ بتاؤ اس وقت تمہارے خیال میں یہاں سب سے زیادہ پیسے والا کون ہے. وہ دیکھنا شروع کرتا ہے، ایک دو نام لیتا ہے. امام کہتے ہیں اس سے زیادہ کہتا ہے ہارون. کا بالکل صحیح. کہ تم کیا یہ مانتے ہو کہ تم اپنے دل میں موجود ہماری محبت و ولایت و عقیدت کو دے دو اور ہارون کی دولت تمہیں دے دی جائے؟ نہیں مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہ تم پریشان کیوں، پھر تم نادار نہیں ہو، تم امیر ہو اور وہ فقیر ہے. جب اس کی ساری دولت تمہارا ایمان نہیں خرید سکتی تو اس کا مطلب ویلیبل چیز تمہارے پاس ہے، قابل قدر چیز تمہارے پاس ہے، اہمیت تمہارے پاس ہے. آئے اور آ کر دیکھیں رج جن لوگوں نے لگا رکھی ہے دین سے دشمنی میں خمس خوری کی، آئے اور دیکھیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ خمس جمع کرنے والا کس حالت میں رہتا ہے. کل تک ہم تصویریں دکھاتے تھے تو کہتے تھے آپ کو تو کمیشن ملتا ہے اس لیے یہ پرانی تصویریں دکھا رہے ہیں. اب اس وقت سی این این کو تو کمیشن نہیں مل رہا، واکس کو تو نہیں مل رہا، ریٹرز کو تو نہیں مل رہا، گلوبل میڈیا کو تو کمیشن نہیں مل رہا، مجبور ہے وہ دکھانے پہ. کمال ہے. خدا حقانیت کو جلدی یا اپنے وقت پہ ظاہر کر کے رہتا ہے، ظاہر کر کے رہتا. اور یہ امام کاظم علیہ السلام، امام کا دینا تو ساری حدیثیں اب امام سے ہی سنی ہے جھوٹ سے. امام کاظم علیہ السلام سے ہی ایک واقعہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شدید تنگی کا عالم ہے اور لوگ پریشان ہیں. پریشانی کے وقت میں امام کے پاس آتے ہیں. امام ایک دعا تعلیم دیتے ہیں، آپ میں سے سب اس دعا کا نام جانتے ہیں، شاید یہ نہ پتا ہو کہ یہ دعا اس امام سے ہے. امام دعائے جوشن صغیر تعلیم فرماتے ہیں.
اللہ اکبر. دعائے جوشن صغیر جو تنگی اور پریشانی میں پڑی جا رہی ہے امام کاظم علیہ السلام سے منقول ہے. اور یاد رکھو تفقہ فی الدین، دین میں غور و فکر کرتے رہو خدا کے. فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ الْبَصِيرَةِ، دین میں غور و فکر کرنا بصیرت کی کنجی ہے. وہ تمام العبادہ، اور کمال عبادت یہی ہے، کمال عبادت یہی ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی طالب علم حاصل کرتے ہوئے راستے میں مر جائے فَمَاتَ شَهِيدًا، وہ شہادت کی موت مر رہا، وہ شہادت کی موت مر رہا ہے. کہاں ملیں گے ایسے رہبر، کہاں ملیں گے ایسے رہنما؟ اور پھر مولا فرماتے ہیں وَالسَّبَبُ إِلَى الْمَنَازِلِ الرَّفِيَّةِ، بلند ترین منزلوں پر پہنچنے کے لیے تفقہ فی الدین. وَالرُّتَبُ الْجَلِيلَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، دنیا میں بھی عظیم مرتبے اسی تفقہ سے ملتے ہیں اور دین میں بھی اسی تفقہ سے ملتے ہیں. تفقہ یعنی غور، ڈیپ تھنکنگ، غور و فکر کرنا. وَفَضْلُ الْفَقِيهِ عَلَى الْعَابِدِ، اور ہم لوگوں کی عبادتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، داغ سجدہ میں گمراہ کر دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں وَفَضْلُ الْفَقِيهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلُ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ، فقیہ کی عابد پر وہی فضیلت ہے جو سورج کو ستاروں پر ہے. اللہ اکبر، چاند بھی نہیں، جو سورج کو فضیلت ستاروں پر ہے وہ فضیلت ایک فقیہ کو عابد پر ہے. اور آخری جملہ وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا، اور جس نے اپنے دین میں غور و فکر ہی نہیں کیا، آنکھیں بند کر کے مانے جا رہا ہے جس طرح اسے بتایا جا رہا ہے صحیح یا غلط. سبزیاں کاٹنے کے لیے تو قبلہ رخ کا حکم دیا جا رہا ہے، غم منانے کے لیے اہل بیت کے آداب نہیں سکھائے جا رہے. کہاں جا رہی ہے یہ قوم، کس پستی کی طرف، کس جہالت کی طرف؟ اس وقت کے جاہل، خود کو عالم کہنے والے لوگوں کے اموال کو آگ لگا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ پیغمبر کے دور میں صوفے نہیں ہوتے تھے، صحابہ صوفے پہ نہیں بیٹھتے تھے، اور ویڈیو بنوا رہے ہیں. ان سے کہو یہ کیمرہ تھا جس کے سامنے ریکارڈنگ کرا رہے ہیں. وہ ویڈیو بنانے والا بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اور ایک سبحان اللہ کہہ کے آگے شیئر بھی کر دیجئے. کمال ہے واقعی میں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تفقہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین میں غور و فکر کرنا ہے، دین کے اطراف میں غور و فکر نہیں کرنا. 5 مقامات پہ قرآن نے قرض حسنہ کی بات کی ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض حسنہ یعنی کسی مومن کو، کسی جاننے والے کو، کسی دوست کو کوئی ضرورت میں ہو تو اس کو کچھ قرض دینا. امام فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جو تم خمس دیتے ہو نا، یہ قرض حسنہ ہے. ایک مقام پہ واجب، حکم واجب کا قرض. مولا کس طرح قرض ہے کہ ہم تمہیں اس سے زیادہ واپس لوٹاتے تھے. اور یہاں تک کہ زکوٰۃ کے بارے میں کہا جو زکوٰۃ نہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. خمس کے حوالے سے ایک وقت ایسا آیا، وہ بچہ جو بچپن سے اپنے باپ کے درس میں 4000 لوگوں کو دیکھا کرتا تھا، لوگ چھٹتے چلے گئے، چھٹتے چلے گئے، 4 لوگ اطراف میں موجود ہیں. اور جب مدینے سے امام کو حکم حاکم پر بلایا گیا تو امام نے ان 4 کی جان بچانے کے لیے کہا کہ تم چلے جاؤ اور مجھ سے کوئی حدیث نقل نہیں کرنا کچھ دن تک. اللہ جانے قربان. آج کا حاکم تو جو زیادہ قریبی ہوں ان کو باڈی گارڈ کے طور پہ ساتھ لے جاتا ہے.
کہ تم حافظ بن جاؤ، کہ مولا آپ کا کیا ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں من یتوکل علی اللہ، جس نے خدا پر توکل کر لیا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور پھر سب کچھ اس کا ہے۔ آخری وقت میں آخری سال ظاہراً امام کی زندگی کا زندان ہارون میں گزر رہا ہے، زندان پہ زندان تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس زندان میں بھی کیفیت یہ ہے کہ بدن پر امام کے وزن سے زیادہ لوہا لگایا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں لوگ مال پہ فخر کرتے ہیں اور اولاد پہ فخر کرتے ہیں، اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں۔ واقعہ اس طرح سے تھا کہ ہارون مدینے آیا زیارت کے لیے، قبر رسول پہ سلام کیا، السلام علیک یا ولد امی، اے میرے چچاداد بھائی آپ پر سلام۔ امام موجود تھے، امام نے سلام کیا، السلام علیک یا ابی، اے بابا آپ پر سلام، اے میرے باپ آپ پر سلام، اے میرے جد آپ پر سلام۔ اور اس کے بعد کہا یہ میرے مقابلے پہ آ رہے ہیں، ان کو لے آؤ۔ اب ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد یہاں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ایک پیغام ہے جو دینا چاہتا ہوں، خصوصاً ہر شیعہ کے نام جو اماموں کو اپنے باپ سے برتر سمجھتا ہے، مخصوصاً سادات اور بالاخص کاظمی سادات کے نام۔ اگر آج امام کا غم منانے کی مہلت نہ ملے تو خود کو امام سے منسوب کرنے پہ فخر محسوس نہ کرنا۔ آج تمہارے بابا کا جنازہ اٹھایا جائے گا، کیا بچوں تک منتقل ہوگا، کیا نسلوں تک منتقل ہوگا۔ سعادت پہ فخر ہو رہا ہے، نسبتوں پہ فخر ہو رہا ہے، اور کسی چیز کی قدر نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ لوگ اہل و اولاد پہ فخر کرتے، امام کے 35 سے زیادہ بچے ہیں۔ رسول سے حدیث ہے کہ بیٹیاں جنازے کی رونق ہوا کرتی ہے، کوئی نہیں جو اس جنازے کی رونق بن سکے۔ لگتا ہے کسی غریب کو جیسے شہر میں کوئی جانتا نہ ہو۔ ارے یہی بغداد والے تھے جنہوں نے امام کو باب الحوائج کہنا شروع کیا تھا۔ جو حاجت لے کے آتا تھا امام پوری کر دیا کرتے تھے، جو حاجت لاتا تھا۔ آخری سالوں میں حد یہ ہوئی جب پتہ چلا کچھ شیعہ امام تک خمس دینے آئے تو اور ان کو پکڑ لیا گیا، جان کو خطرہ ہوا کہ میں تمہیں خمس معاف کر رہا ہوں، ہرگز نہ آؤ یہ دینے، اس وقت تمہاری جانیں زیادہ اہم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تمہاری جان پیاری ہے، ہم زندان میں رہیں، ہمارے بدن کو لوہے میں غرق کر دیا جائے، ارے گردن میں توق ہو، ہاتھوں میں بیڑیاں، ہتھکڑیاں، سب کچھ ہو، ہم برداشت کر لیں گے۔ اور کیا ایک زندان ہے، یہ کوئی شام و کوفہ کا بازار تھوڑی ہے جو سید سجاد کی طرح گردن میں توق بھی ہو، کمر میں لنگر بھی ہو، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہو، اور اس کے بعد سکینہ پوچھ رہی ہو بھیا سجاد کب تک ہمیں قیدی بنا کر پھرائے۔ اجرکم اللہ۔ ایسا وقت نہیں تھا، لیکن یہ قید بھی عجیب تھی۔ جب امام کو زہر دیا گیا ہے نا، بدن گل چکا تھا، اور ایک مرتبہ چاہا
ایک مرتبہ آپ سنتے ہیں کہ تابوت کے اوپر زنجیریں رکھ دی گئی تھی، ایک مرتبہ چاہا کہ بدن سے زنجیریں اتاری جائے، گوشت ساتھ اترنے لگا، اللہ کو بلایا تو کٹ رہا ہے، بیڑیاں کٹ رہی ہے، اور یہاں تک کہ کچھ زنجیروں کو بدن پہ چھوڑ دیا اور کہا تاریکی میں لے جا کر جنازے کو بغداد کے پل پر رکھ دیا جائے۔ پل پر جنازہ رکھا ہے، ایک غریب کا جنازہ، ارے جس کا کوئی نہ تھا کیا۔ جناب حمیدہ سے روایت ہے، امام کی بیٹی ہے جناب حمیدہ، بہبہان میں ان کا روضہ ہے، مولا آپ کو زیارت نصیب فرمائے۔ جناب حمیدہ کہتی ہے رات سے میرا دل گھبرا رہا تھا، میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ جیسے کوئی آ کر میرے گھر کی چھت کو توڑا ہے۔ میں نے صبح اٹھ کر جب بیان کیا، ارے علی رضا نے کہا بہن حمیدہ ہمارا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اب میں جاؤں گا۔ یہ شاہ سلطان، یہ شاہ خراسان آیا ہے، پلے بغداد پر لوگوں کا مجمع ہے، کچھ حمال ہے جو جنازہ اٹھا رہے تھے، آ کر روکا کہ جنازہ نیچے رکھو، کہ کیا کر رہے ہو، کیسے نیچے رکھو، میں نماز پڑھاؤں گا۔ کہا تم کون ہو؟ ہمیں کہا تھا کہ اس کا یہاں کوئی نہیں، کہ میں اس کا یتیم بیٹا علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک حجت اللہ یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ بن جعفر ادرکنی۔ نماز پڑھائی گئی، ایک مرتبہ حمال پھر آگے بڑھے، جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، غریب بیٹا سر جھکائے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں کہوں گا آقا آپ کو نماز پڑھانے کی مہلت مل گئی، جنازہ پڑھانے کی مہلت مل گئی۔ ہائے رے میرا مولا سجاد جو گاتے ہوئے جاتے ہوئے اونٹ پر یہ کہتا رہا السلام علی الحسین، ارے میرا سلام اس حسین پر جس کے جنازے کو کربلا میں پامال کر دیا، جس کے ٹکڑے زمین میں بکھرے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم